اور اب آپ کو بتائیں کہ وارفانہ علاقہ ذکرک کے عنوان سے مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے زیر اہتمام 41ویں اسلامی دعوت کانفرنس کا انعقاد برمنگھم گرین لین مسجد کے کمیونٹی سینٹر میں ہوا، جس میں پاک و ہند سے آئے قائدین جمعیت اہل حدیث نے بھرپور شرکت کی۔ مزید احوال عابد قاسمی کی رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ برمنگھم میں جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام اسلامی دعوت کانفرنس کا مقصد موجودہ حالات میں مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر غور کرنا تھا۔ قائدین نے گفتگو کرتے ہوئے نوجوان نسل کو ان چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے روڈ میپ دیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر علی اصغر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، مولانا شفیق الرحمان شاہین، ڈاکٹر حماد لکھوی، شیخ ظفر الحسن مدنی، ڈاکٹر عبداللہ العبید، شیخ عبدالرحیم میکارتھی، مولانا عبدالہادی العمری، حافظ حبیب الرحمان اور دیگر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور کے چیلنجز کا مقابلہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فخر انسانیت بھی ہیں، محسن انسانیت بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اور آپ کی تعلیمات سے صرف مسلمانوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت پہ آپ کے بہت سے احسانات ہیں۔ تو ہم نے اسی بات کو اجاگر کرنے کے لیے انگلینڈ کا انتخاب کیا ہے کہ اس کے اندر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں پر آپ کی ذات کو گلوریفائی کیا جائے، جہاں پر آپ کی عظمت کو بیان کیا جائے، وہاں پہ آپ کی ہماگیر تعلیمات جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے، اور جو آپ کی شان اقدس کے اوپر ناپاک جسارت کی جاتی ہیں توہین کی، ان کا بھی سدباب کرنے کے لیے یورپین اقوام سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اس مسئلے کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ڈیفیمیشن اور کنٹمپٹ آف کورٹ کے قوانین ہو سکتے ہیں تو بلاسفیمی لاس کو بھی یہاں پہ جو ہے نا قبول کرنا چاہیے۔ جو اس وقت انسانیت کو خاص طور پر چیلنجز ہیں کہ ایک بھائی سے بھائی، ایک پڑوسی سے پڑوسی، ایک اشرف المخلوقات، بہتر مخلوق کہی جانے والی انسانیت ایک دوسرے سے بھید بھاؤ رکھتی ہے، اس کو پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کیسے ان سمسیاؤں کو حل کیا جائے اور کیسے بھائی بھائی بن کر کے انسانیت گزارے، اس پیغام میں ہم بھی شریک ہوں اور اس پیغام کو عام کرنے میں ہم اپنی حصہ داری نبھائیں۔ آج کی اسلامک دعوت کانفرنس کا مقصد وحید یہ ہے کہ برطانیہ میں پروان چڑھنے والی نوجوان نسل کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرایا جائے۔ اس اسلامی دعوت کانفرنس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں امن اور سلامتی کا پیغام عام ہو، اور اسی کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے یہ کانفرنس رکھی جاتی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات دنیا بھر میں ہم صحیح طور پر پہنچا سکیں۔ آج کی کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یورپ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ہر مسلمان حب رسول اور عظمت مصطفیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو نہ صرف دلی طور پر سمجھتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دیے ہوئے نظام کو اپنی ذاتی اور اپنی انفرادی اور معاشرتی ذمہ داری کے اندر بھی اسی طرح لاگو کرنے کے لیے کوشاں ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ الحمدللہ آج کی یہ کانفرنس اس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ہماری 41ویں سالانہ یہ کانفرنس تھی اور اس کا مقصد یہاں کے مسلمانوں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی ہوتا ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے حوالے سے نوجوانوں کو یہاں رہنے والے برطانیہ کے جو مسلمان ہیں ان سے محبت اور پیار کا کس طرح بڑھایا جا سکے، اس کے حوالے سے یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے جس میں مختلف دنیا کے اسکالرز نے شرکت کی ہے۔ ہم نے جو کچھ پیغام دیا وہ یہ کہ دنیا کے ہر گھر کے اندر، چاہے مسلم ہو غیر مسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت، آپ کے اخلاق اور کردار عام ہو جائیں، اور جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کردار جیسے مسلمانوں کے لیے ہے ویسے دنیا کے ہر مخلوق کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ اشکر اللہ تبارک وتعالی ان هيأ هذه الفرصة في جمعیت اہل الحدیث فی برطانیہ، جزاهم اللہ خیرا۔ جہاں عام انسانوں کی عزت اور احترام کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء ان کی حرمت اور عزت کے تقدس اور تحفظ کے لیے عالمی سطح پر قوانین بننے چاہیے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد جوانوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ وہ اسلام کے حقیقی پیغام کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں تک پہنچا کر اسلام کا صحیح تشخص اجاگر کر سکیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔